اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج کا سیشن، آج کا پیریڈ شروع کرتے ہیں۔ آج کے پیریڈ کے شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آیت نہیں ہے، لے آئے بیٹا، یا ایھا النبی، وہ ہم پڑھتے ہیں، اگر نہیں لائے تو کوئی مشکل نہیں۔ چلے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہ جو فضلاً کبیرہ جو ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شاہدوں بشیروں و نذیرہ، ان کے امت میں سے ہے، امت محمدیہ میں سے۔ تو جب بھی سراج منیرہ و بشیر لائے نا کہ خوشخبری ہے، تو آپ اپنے چہرے پہ تبسم ضرور لاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور تھوڑا سا ریویژن میں بس تھوڑا ہی سے بتائیں گے کہ کیا ہم نے لاسٹ اس میں سیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے، ہے نا، اور پہلی 5 آیت کس کی؟ سورہ الگ کی دی گئی تھی، ہے نا، پڑھو، اور آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اور آپ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان کو کیا لگا کہ میری جان کا ڈر ہے مجھے، کیوں؟ دیکھیے ان یوزول تھنگ تھی نا، ان یوزول تھنگ تھی، تو کوئی بھی انسان ایز اے بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے نا، تو بشر کے تقاضے کے حساب سے وہ ڈر گئے کہ ایسا کیا میرے ساتھ ہو گیا نا، ان کو اپنی جان کا ڈر لگا۔ لیکن ان کے زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کتنی تسلی دی، وہ ان کے مرنے تک، مرنے دم تک، وہ ان کی زوج محترمہ نے بہت تسلی دی، اور اسلام کا بہت فائدہ ہوا ان سے، ان کے مال سے بھی، ہے نا۔ پھر دیکھو ان کی کتنی حکمت کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جائے گئے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کے گئے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کیا، پہلے آسمانی کتاب کا علم جانتے تھے، تو وہ یعنی وہ کسی عالم کے پاس ہی لے کے گئے، ان کو پتا تھا یہ کچھ ان یوزول ہے نا، تو وہ کسی عالم کے پاس لے کے گئے، اور ورقہ بن نوفل نے تصدیق کر لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایمان کی تو بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے نا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں سفید یعنی پاک صاف کپڑوں میں دیکھا، یہ مفہوم بتا رہی ہوں، ہاں۔ تو اور پھر وہ کیونکہ وہ ایجڈ تھے، نابینا بھی تھے، وہ انتقال ہو گئے۔ اب انتقال ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مطلب اب ان کے پاس ہی نہیں کوئی، یہ جو ان کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا تھا غار حرا میں، وہ سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کوئی رہا ہی نہیں، تو اب رہا نہیں، وہ مکہ میں ادھر ادھر سب جگہ گھومتے رہے، اور علماء کہتے ہیں کہ بہت انتظار کرتے ہیں۔ چلے آج اپنے ٹاپک بس اسی سے آگے پڑھے گا، ہم آگے انشاءاللہ بڑھاتے ہیں۔ ہاں، اپنی کتاب پہ آ جائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ۔ چلیں دیکھتے ہیں وحی کی بندش اور دوبارہ نزول۔ جیسا کہ بتایا گیا، غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، یعنی جب 5 آیت ہو گئے نا سورہ الگ کی، پھر سلسلہ کٹ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ کوئی کہتا ہے، کوئی مفسرین یعنی علماء کہتے ہیں کہ کئی سال تک، یعنی 3 سال کی بات آتی ہے، غلط، یہ کئی دن تھا، ہاں کئی دن ہو سکتے، کوئی 40 دن کا کہتا ہے، کوئی چند دن کا کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ بندش جو تھی وہ صرف چند دنوں کی تھی، بندش مطلب وہی نہیں آئی اتنے دن، اوکے۔ بندش کیا ہوا کہ وہی رک گئی، ہاں۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، اس میں بہت حکمت ہے، انشاءاللہ اس کی بات ہم کریں گے، ڈسکس کریں گے ہم، کیونکہ اب یہاں انڈر لائن کریں، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، دیکھیں کتنا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف
یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گونا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی کے آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ یعنی دیکھیں نا، پہلے تو جب پہلی 5 آیت آئی تو ایک دم گھبرا گئے، وہ تو انیوژل تھا، ہے نا؟ پھر اقرا کی وہی جو آئی اس کے پھر کیا کہنے لگے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنی جان کا بھی۔ اور اب دیکھو جب بندش ہو گئی تو دھیرے دھیرے وہ کیا ہو گیا، وہ ڈر ختم ہو گیا، دھیرے دھیرے انسان وہ اوور کم کرتا ہے نا اس ڈر کو، تو وہ ڈر ختم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، آپ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اللہ کی مصلحت کے تحت یہ ہوا تھا، ہے نا؟ تو وہ پھر انتظار ہونے لگا، طلب جاگ گئی کہ وہ ہونا چاہیے، وہ کہاں ہے، کون جو غار حرا میں جو فرشتہ آیا تھا وہ، تو یہ انتظار ہونے لگا۔ ہاں، ادھر ادھر گوشہ نشی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ اب یاد ہے نا آپ کو یہ کہ تو رمضان کا مہینہ تھا تو وہ ہوا تو باقی یعنی ہمیشہ جاتی تھے نا توشہ لے کر غار حرا میں، تو وہ اپنے دن پورے کرنے کے لیے وہ واپس سے غار حرا میں چلے گئے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا رائٹ، اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی، یعنی اعتکاف اس لیے کہ تب تو اعتکاف کا یہ نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا کانسیپٹ تھا عرب میں، لیکن اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ بیٹھ کر کیا اللہ کی عبادت کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں نا، تو اسی لیے یہاں پر اعتکاف ورڈ آیا۔ ہم اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال یعنی عید کا دن کی صبح ہیرا سے اتر کر، یعنی غار ہیرا سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے۔ یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ یہیں پر بندش ختم ہوئی، اور آپ کو پتا ہے نا کہ فرشتہ دکھا، یہ بہت اچھا، اس کا ایک حالی کا ایک شعر بھی بہت معروف ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، سوئے قوم یعنی سوئی قوم کے لیے آیا، کون؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیما کیمیا کیمیا ساتھ لایا، کیمیا مطلب گولڈن ورڈ ساتھ لایا، کیونکہ اب جب یہ جب آئے کون، ابھی دیکھتے ہیں ہم اس کو، پہلے یہ امیجن کر لے کہ کون آیا اور کس طرح آیا۔ ہم غار حرا کے بعد کیا ہوا دیکھیں، یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ اب امیجن کرتے رہے، یہ اس کو امیجن کریں گے آپ کہ کیا ہوا تھا، ہاں تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پکارا گیا، یہ جو سیاح حدیث میں ہے نا یہ اس طرح سے آتا ہے، پھر پکارا گیا اے محمد، تو میں نے بائیں طرف دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر اے محمد بولتے 3 سے 4 مرتبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز آئی، ہاں پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، اس کے بعد میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ امیجن کر رہے، وہی فرشتہ آسمان اور زمین، اتنی لمبا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ بولتے کیسے کہ وہ دیکھ کر ایک یعنی انسان کیسے گھبرا جاتا ہے تو کیسے پھسل جاتا ہے، نیچے گرنے کے جیسا ہو جاتا ہے، اسے بولتے میں مطلب یعنی تھوڑا سا میرے پیر یعنی میں گھٹنے پر گر گیا۔ ہاں، پھر کیا ہوا کہ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا، دیکھیں ابھی کیا ہوا، صرف انہوں نے کس کو دیکھے، فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے،
اور پورا پورا افق ان کے اس میں گیا ہوا تھا, مطلب پورا کور ہو گیا تھا. اور ابھی گرے اور جلدی سے کہاں گئے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس. دیکھیں پھر محترمہ یعنی اپنی وائف کے پاس. آپ امیجن کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور کیا کہا مجھے, پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھ پر کمبل ڈال دو. کیوں ایسا کہا؟ یاد ہے نا وہ کیفیت, ذرا بھی ڈر جاتا ہے تو انسان کیسا پسینہ چھوٹ جاتا ہے, کانپی آتی ہے نا. آپ امیجن کر رہے ہیں نا, تو وہ کمبل اڑا دو اور مجھے اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے, کس نے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے, انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. پھر یہ آیتیں نازل ہوئی. اب امیجن کریں کہ ابھی آیتیں اس وقت نہیں نازل ہوئی جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا ہیرا سے اترتا وقت. گھر میں جب کمبل اوڑھ کر رکھے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی, اور یہ سیکنڈ وحی کا دور آیا نا. اور اس کے بعد تو دور پھر 23 سال تک رکا ہی نہیں. تو یہ اچھا, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی سورہ المدثر کی 5 آیت نازل ہوئی, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 7 آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس آیتوں کو اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گی ہماری سسٹر شاہیہ کو کہ وہ آئے اور اس کی تلاوت کریں, پھر ہم اس کے آگے بات کریں گے. جی شاہیہ. جی میم, السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر, اے کپڑا لپیٹنے والے. قم فانذر, کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بس بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑے بس پاک رکھیے. والرجز فہجر, اور گندگی کو بس چھوڑ دیجیے. ولا تمنن تستکثر, اور نہ احسان کیجیے کہ آپ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے بس صبر کیجیے. ماشاء اللہ, بارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. ہاں, اللہم بارک لکم فی علمکم. تو آپ دیکھیں نا کہ کیا اڑائے, کمبل اوڑے تھے. ہاں, جبرائیل امین, جبرائیل علیہ السلام نے ان کی, کہتے ہیں کہ ان کی چادر کھینچ لی. ہاں, تو ہم کیونکہ ترجمہ اسی کے ساتھ ہے تو ہم پھر سے ترجمہ خالی پڑھتے ہیں. ایک کمبل پوش اٹھ, اپنی کتاب میں ہے, اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر, اور اپنے کپڑے پاک رکھ, اور گندگی سے الگ تھلگ رہے. ہے نا. تو دیکھیں یہ گندگی سے الگ تھلگ یعنی جسمانی طہارت, روحانی طہارت, جو یعنی پہلی دیکھو ابھی سیکنڈ جب آیت آئی تو پہلے حکم, پہلے تو تھا, جو آگے کا حکم تو الگ ہے, وہ تو ہے ہی, لیکن یہاں دیکھیں نا کیا بتایا کہ یہ اس پر بہت سٹریس کیا گئی. طاہر, جب جو یعنی ہم جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا, تو ہمیں اپنے جسم کا بھی, اپنے دل کا بھی, اپنے آجو باجو کا بھی, جب بھی قرآن سنت جو دین کا علم سیکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے بعد طہارت کا بہت خیال رکھنا چاہیے. وضو بھی اچھی طرح کرنا چاہیے, ہے نا. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ہم پر اثرات جلدی, یعنی جو بات کے اثر ہوتے ہیں نا وہ جلدی ہو جائے گا ہمارے بدن پر. صحیح ہے. تو یہ اس کا کام یعنی پہلے کرنا چاہیے, طہارت کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں اب دیکھیں آگے ہے. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی. یعنی گرمی یعنی کیا آ گئی, پھر تو شروع ہو گیا نا, پھر تو کبھی بھی بندش نہیں, کوئی ایک ٹائم پر آئے گا, وہ تو قرآن میں آتا ہے, پر پھر تو بندش کبھی نہیں ہوئی. ہاں, چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی. ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی. آپ کی یہ رسالت, آپ کی نبوت, ابھی ذرا انڈر لائن کریے, تھوڑا باریک سا پوائنٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے. دیکھیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت یعنی رسول بننا، آپ کی نبوت یعنی نبی کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند تھی. یعنی دیکھیں یہ کیا ہے، آپ لوگوں نے وہ آپ کے اس میں آیا بھی ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. تو اب وہ تو اب سب ابھی ہم وہ نہیں بتانے جائیں گے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی اپنا ٹائٹل بھی کیا ہے، نبوت و رسالت. تو جب اقرا یعنی جو سورہ علق کی 5 آیت اتری تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ان آیتوں کی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کیونکہ خالی کیا کرنا ہے، پڑھ، اور یعنی خود کے لیے جیسے تعلیم تھی. اب امیجن کریں کہ وہ خود کے لیے تعلیم تھی، ٹھیک ہے. لیکن جب سورہ المدثر کی جو آیتیں اتری، قم فانذر، آگے ابھی ہم تفسیر کریں گے اپنی بک میں ہی ہے کہ اٹھ اور ڈرا لوگوں کو. تو دیٹ مینس تمہیں علم حاصل ہو گیا، اب تم لوگوں کو اس دین کے بارے میں بتاؤ. تو رسالت یہ ہوتی نا، رسالت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام آئے اور پھر دوسروں تک پہنچائے. میری بات سمجھ آئی؟ بس آپ کو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی بنے. نبی و رسول قرآن کی بہت ساری آیتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی بس آپ کا بس یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب سورہ علق کی آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور سورہ مدثر تو نبی تو تھے ہی، نبی تو بن گئے تھے، ہے نا، وہی تو آ گئی تھی، جبریل علیہ السلام آ گئے تھے، ہے نا. اور پھر سورہ المدثر کے وقت رسالت مل گئی. تو ابھی اپنی کتاب میں سے ہم انشاءاللہ جب آگے جب کریں گے نا کہ اچھا یہ ہم تھوڑا ڈسکشن میں رکھیں گے، ہاں، کہ یہ جو وہی کی بندش سے اس سے کیا ہمیں ملتا ہے پوائنٹ. بس ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ یہ بندش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں نا کہ ابھی سپوز 5 آیت آتی، پھر دوسرے دن دوسری 5 آیت یا 10 آیت 15 آیت جو بھی، تو وہ تو سنبھل ہی نہیں پاتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے دیا پھر ذرا رکایا تاکہ وہ سنبھل جائے، اس سے اور لینے کے لیے طلب جاگ جائے، اپنے اندر وہ ڈر بھی ہٹ جائے کیونکہ پہلے اس میں ڈر گئے تھے، ہے نا. تو یہ بات یعنی اس سے بہت سارے عملی پوائنٹ نکلتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکشن میں لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیں پھر ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے، ٹھیک ہے. ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں. آپ کو یہ حکم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں میں یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی و بد عملی میں مبتلا ہے اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کے بعد صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا. تو سب سے پہلے ڈرانے کا کیا کام ہے؟ شرک سے روکا گیا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہرے. یہ حکم بقیہ آیت میں دیا گیا. چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے. اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھے، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے. مگر محققین کے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھے، ہاں. اور ورجہ فہجر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں.
اور ولا تمنن تستکثر، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ان ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریوں کے سہنے کے لیے تیار رہے، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کر۔ اب دیکھیں نا، اب اس کو ہم ایک ایک آیت کو اگر لیں ہم، یا ایھا المدثر تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہاں، اور فانذر تو ڈرا۔ تو اگر ہم سیکھنے سکھانے کا قرآن کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یعنی یہ حکم کو ہم اپنے لیے بھی تھوڑا سا، بہت نہیں، ہم تو معمولی انسان ہیں، ہے نا، تھوڑا لے سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے، اللہ کی پہلے دیکھیں، پھر پہلے کیا ہے، پہلے خود اپنے اوپر وہ لاگو کر سارے اعمال، پہلے ہم خود قرآن اور سنت کے کیا بنے، عمل کرنے والے بنے، پھر لوگوں کو بتائے، کیونکہ خود کر کے رہ جانا تو نہیں ہے نا، اسلام تو اتنا خود غرضی نہیں سکھاتا کہ خود اچھا نیکیوں کا کام کر لے اور دوسروں کو نہ بتائیں، ہے نا، تو دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا فتح ہے، تو سمجھ میں آ گیا، ہم کو پاک صاف رہنا ہے، ہم کو اس کی بھی خیال رکھنا ہے، ہم قرآن کے پڑھنے، قرآن اور سنت کے سیکھنے پڑھنے والے ہیں، تو نجاست کا تو بہت خیال رکھنا ہے، اس سے بہت دور رہنا ہے، اس کی صاف صفائی اور سب کچھ رکھنا ہے، ہاں۔ اور وَالرُّجَّ فَاہْجُرْ، یعنی عذاب سے ہم کو بھی ڈرنا ہے، دوسروں کو بھی ڈرانا ہے، اور وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس سے تھوڑا ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتائیں، جب قرآن سیکھ رہے ہیں تو پلیز میں بھی اور تم بھی کسی سے بھی کوئی بھی فیورزم، کوئی چاہت، کوئی پانے کی مال پانے کا یا عزت پانے کا، یا یہ بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نیت کیا ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، احسان کسی کا لینا بھی نہیں، کس کا، اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ تم بیان کرنے کے قابل ہو، ہاں۔ بس اس پر اور ہم لوگ انشاءاللہ تھوڑا سا بولیں گے، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ مت سمجھنا کہ تم قرآن پڑھ لیے، سکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو تم کو آزمائش ہی نہیں آئے گی، مشکلات نہیں آئے گی، نہیں، صبر کا دامن تو تھامنا ہی ہے، سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی، ٹھیک ہے۔ چلے اب زیادہ ہم یہ نہیں کرتے، اپنے کتاب میں آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تبلیغ کا آغاز، ان آیات کے اترنے، یعنی سورہ المدثر کے اترنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے، ہاں۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ و تکبر بھی بہت تھا۔ اب امیجن کریں، مشرکین مکہ کتنی ہم نے آیتوں میں پڑھ لی، کیا کیا کرتے تھے، کیا ان کی خصلتیں تھی، ہاں، مستب تھے ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسا نہیں کہ بہت اچھی قوم تھی، قوم تو اچھی تھی، ان کے تو قبیلہ اچھا ہی تھا، لیکن جب کہتے نا جب ہم بھی اگر ہم اچھے پڑوسی یا اچھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات اخلاقیت میں اچھے رہیں گے، بہت اچھا معاملات جائیں گے، تعلقات بھی اچھے رہیں گے۔ جیسے دین کا کوئی ایک بات بتا دیے کہ وہاں ہی جنگیں شروع، بحثیں شروع، تعلقات ختم، ایسا ہوتا ہے نا، ہاں، یہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا کہ یہاں بہت یہ لوگ کتنے سال تک ان کے اندر وہ دین ابراہیمی تو تھا، لیکن سب خرابیاں بھی تھی، ہے نا، تو ایسے اکڑ لوگ تھے وہاں پر، کہاں، مکہ میں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کس کو دینا ہے، انہیں کو دینا، ان کے رشتہ دار بھی اور وہ سب لوگ بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتے تھے، یعنی یہ قوم ایسی تھی کہ بات سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، سیدھا تلوار اٹھاتے تھے، تلوار سے کیا کرتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ اب دیکھو اس کی تدبیر پہلے کیا گئی، ایسا نہیں کہ ڈھال لے کے، وہ پتا تھا نا کہ قوم ایسی اکھڑ ہے، ایسا ہے، مطلب ان کی عادتیں ایسی پتا تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ تبلیغ، انڈرلائن کرا، یہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کرے، انیشیل کی یہ بات ہے، انیشیل میں، کیونکہ لوگوں کے دل ابھی تک کچھ ہے نہیں، وہ تو زمانے سے چلتے آ رہے ہیں شرک پر یا جو بھی بدعتوں پر، ہے نا، تو ابھی کیا ہونا ہے، تبلیغ کا کام خاموشی
اور رازداری سے کرے اور صرف اسی کو مخاطب کرے. اب یہ اس میں بہت عملی پوائنٹ ہمارے لیے. اور صرف اسی کو مخاطب کرے جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو. یعنی پہلے تم لوگوں کو پرکھو گے کہ وہ کیسا ہے، پھر دعوت دو گے، ہے نا. کیونکہ ابھی رازداری سے کرنا ہے نا، ابھی پورے ظاہرتاً نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اطمینان ہو اور ان میں کیا انہیں اور ان میں بھی سب سے اچھا، ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب کو دعوت دیں. ہمارے لیے اور ایک عملی پوائنٹ، حکمت کیا ہے یہاں پر دیکھیں کہ کہاں سے شروع کریں. ہم بولتے نا، آپ لوگ بھی سیکھتے نا، ہم جب آپ کے جیسے تھے نا، ہمارے بھی یہی تھا، کہاں سے شروع کرے، کیسے شروع کرے، کیا کرے. تو دیکھیں یہاں کیا کرنے کا ترتیب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات سیرت النبی سے دیکھیں کیا. پہلے قریب ترین لوگوں سے. اب اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے کہ قریب ترین لوگ نہیں ماننے، ہم تعلقات کے ڈر سے کیا کیا کرتے، وہ الگ بات ہے، لیکن کرنا پہلے اپنے گھر سے. ٹھیک ہے، قریب ترین لوگوں سے. ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دو مطلب ہے. ایک یہ ہے کہ جب انسان کو قریبی لوگوں اس کے، یعنی قریبی لوگوں کے جب بتائیں گے، ہاں، تو وہ لوگ اس کے اسی مشن میں ساتھ دیتے ہیں. پھر ساتھ دینے لگیں گے، مانگ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے نا، ہم کو ان کی عادت اخلاق سب پتا ہوتی، تو اسی طرح ہم شروع کریں گے نا. تو کیا ہوگا کہ ان کا جب ساتھ ملے گا، کیونکہ ابھی تو نیا بات ہے نا، نئی بات ہے نا بالکل. قرآن تو یہاں پر آپ کو پتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا دور فتر ہے. فتر مطلب بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، 500-600 سال تک کا یہ دور ہے. اور اب آئے ہیں یہاں پر، یعنی دنیا میں ہی. اور یہ عرب میں تو جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نبی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ تھے، لیکن اتنا نام آتا نہیں ہے، ہاں، جو معروف جو نبی اور رسول گزرے. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم آئے ایک دم نیا، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو نیا دین ہے، یہ کیسا دین ہے. تو یہ نئی بات ہے نا. تو اس میں کیا ہوگا، قریبی رشتہ داروں کا اگر وہ لوگ مان رہے ہیں، تم شروع وہاں سے کرو گے تو سپورٹ ملے گا. ایک سپورٹ ہوتی ہے، اس سے ہم کو حوصلہ آتا ہے، ہاں، اور تسلی بھی ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں سے یا آگے بڑھتے رہتے، ان کی دعاؤں سے مطلب ان کے سپورٹ سے. آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، تو کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگے کہ میرے ہی گھر میں، میرے ہی لیے کس کو مقرر کر، میرے بھائی ہارون کو مقرر کر، میرا نائب بنا، نائب مطلب میرا مددگار بنانے کے لیے. تو اپنے گھر والے کا زیادہ سپورٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے بھی شوہر کا پہلے آپ کو سپورٹ ہوگا، بچوں کا ہوگا، پھر تم کوئی بھی کام اچھے سے کرو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی نیا کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سارے پہلو کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی تم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نیا کام شروع کیا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوگا. کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی آئیں گے سنیں گے بھی نہیں. جیسے ہم بھی کبھی نئی کلاس شروع کرتے تو یہ ہم کو بھی تنگ کرتا ہے بات کہ کیا پتہ کوئی آئے گا، کیا پتہ لوگ جڑیں گے کہ نہیں، کیا پتہ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں. یہ ہوتا ہے، ہاں، نیا کام کبھی بھی کوئی شروع ہوتا ہے تو اور اس کے مشکلات بھی آتی ہے اس میں، ہے نا. تو بیبی سٹیپس لینا بہت ضروری ہے. تو بیبی سٹیپس آپ کہاں سے شروع کریں گے، اپنے گھر سے، ہے نا. چھوٹے چھوٹے قدم، پھر دھیرے دھیرے بڑے قدم آپ اٹھاؤ گے. کوئی اچھا، یہ تو ابھی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے لیں گے. لیکن کوئی اپنا دنیاوی کام بھی، جیسے کوئی بزنس کا شروع کرنا، تو پہلے چھوٹے سے شروع کرنا، تو انشاءاللہ اس کا سب آجو باجو کا پتا ہوگا تو آگے وہ پھل پھولے گا. بڑے بڑے قدم، بڑے بڑے سٹیپس لینے کے لیے آپ گھبرائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. اور اچھا، جب ایسے بیبی سٹیپ لے کے آگے بڑھتے نا تو طاقت بھی ہم میں آتی ہے کہ ہاں اب ذرا بڑا کریں گے تو یہاں سے یہ مشکلات، یہ بہت کچھ ہوتا ہے. یہ سائیکولوجیکلی ہے کہ انسان کو سپورٹ مل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں پھر اب آگے بڑھتے ہیں. پہلے پہل ایمان لانے والے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا ہے نا، دعوت تو دینی ہے. آپ نے سورہ مدثر کا دیکھے نا، ہاں، تو اب دعوت دینی ہے اس پروگرام کے مطابق. اس پروگرام یعنی
جو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا کہ اب قم فانذر، اس کی دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا، سابق الاولین بن گئے. یاد رکھنا سابق اول تو اول ہے، وہ لے کے گئے. کبھی بھی کوئی بھی کام میں ہمیشہ کوشش کرے کہ آپ سابق الاولین بنے. پیچھے رہنے والا پیچھے رہ جائے گا. اجر تو ملے گا، اجر تو بے شک ملے گا، لیکن سابق الاولین تو اولین ہی ہے. ہاں سابق الاولین میں سے بن گئے. کون دیکھے اور آپ پر ایمان لے آئے. سب سے پہلے ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی. ہم اپنے شوہر کو سب سے اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کرے جان لیں انشاءاللہ اتنے سال ہونے کے باوجود بھی. پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات، مطلب ان کے بارے میں جب پتا جو ان کی کتاب آتی ہے نا، ان کے بارے میں جب لکھا جاتا ہے نا تو کہتے کہ وہ تھوڑا علم رکھتے تھے، تھوڑا مطلب تھا ان کو علم. تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک کتاب بتائی تھی نا، اس میں سارا کچھ ہے. ہاں وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت، دیکھو نبوت و رسالت ساتھ ساتھ آ رہا ہے، نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. ان سب پر مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. یعنی یہ بھی ان کو پتا چل گیا. کس کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ ہاں ایسا جو پہلے جو نبی گزر چکے ہیں، رسول گزر چکے ہیں، ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے آتے ہیں جو اللہ کا پیغام لاتے. یہ ان کو پتا چل گیا تھا اور انہوں نے یقین کر لیے تھے، یہ پہلے بھی پتا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی. اور ان سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت جب اتر رہی تھی، یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر میں گئے تھے، وہاں کمبل اڑانے بولے تھے نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی. اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی ہے نا، نیچرل تھا نا، ہے نا کہ وہ ایمان لاتی. تو سب سے پہلے وہی کا مشابہہ کس نے کیا؟ ایک عورت نے کیا. کرنے والی کون؟ ایک عورت. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہم عورت ہے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور یعنی وہ بھی کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو زوجہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا. تو سب سے پہلے انہوں نے مشابہت کی. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بتایا تھے، ابھی بھی ان کے تو آگے آتے ہی جائیں گے کہ کتنے ان کے خصائص ہیں، ہے نا. تو لیکن یاد رکھنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی تھی. آپ کو پتا ہے نا، وہ صحیح آپ کو سب کو پتا ہوگا وہ حدیث، ہاں کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے، آئے گا انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہیں. دیکھیں کتنے اچھی ہے نا بیوی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو توشا ان کو خود پیش کرتے ہیں، ہے نا. جب وہ آئے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے پہلے کیا کہا؟ رب کی طرف سے، اور پھر کیا کہا؟ اور میری طرف سے سلام کہہ دے. تو اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا سلام کس کے لیے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے. اور انہیں جنت میں پھر بشارت دی کہ انہیں جنت میں موتی کا ایک محل کی بشارت دے جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث 3820 ہے. تو اور کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا محل موتیوں والا ہوگا، یا محل پورا ایک موتی ہوگا، جس نہیں بہت بڑا، امیجن کرے بہت بڑا موتی، اور اس میں وہ گھر ہوگا. لیکن یہ بشارت کس کے لیے؟
حضرت خدیجہ، خدیجہ الکبریٰ بھی کہتے ہیں نا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل کے لیے بھی، جو جب تک حیات رہی بالکل اتنا سپورٹ کیا، اپنے مال سے، اپنے یعنی جو اخلاقیات سے، اپنی محبت سے، ہر طرح سے، کیونکہ جب وہ انتقال ہوئے تو وہ تو آپ کو آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ تو غم کا سال بن گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یاد رکھنا، behind every successful man there is a great woman, not only woman, a great woman. چلو یہ محاورہ اب کتنا سچ ہے، لیکن یہاں تو سچ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ نہیں یہ ہم کو نہیں معلوم. ہاں چلے اب آگے بڑھتے ہیں. دوسرا بس اب لاسٹ حضرت ابو بکر صدیق. ہاں اب کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہ دو کریں گے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. چلے اب نیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ کون. ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. ہاں ان کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کیا. دیکھیں یہاں پر ہے نا، ہاں کروزر چل رہا ہے نا جی. نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی، کیونکہ جگری دوست تھے نا. اب جگری دوست تھوڑی ہم اس پہ بات کریں گے، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا. بے کھٹک کیا ہے یہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں، آزاد کردہ. ہاں کیونکہ غلام میں کون آتے ہیں؟ حضرت حارثہ، زید بن حارثہ آتے ہیں. تو آزاد کردہ مومن کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے ہیں. لہٰذا کھلا چھپا جگری دوست آپ کا کھلا چھپا جانتا ہے، جانتا ہوگا. لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. تو دیکھیں دوست دیکھیں اچھا یہ جو رفیق یعنی دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ دوست جب ہم مائنڈ ہوتے ہیں، ہم خیالات ہوتے ہیں، ہم آہنگی ہوتی، مطلب سیم تھاٹ، سیم انٹرسٹ، سیم ہابیز والے ہی دوست بنتے نا، صحیح ہے نا. تو دوست پھر کیا ہوتے ہیں؟ دوست جگری ہوتے ہیں. جگری یعنی وہ حال جانتے، وہ خود کو اپنے سے ریلیٹ کرتے تم کو کہ ہاں یہ میرا ایسا، مجھے یہ انٹرسٹ ہے تو اس کا بھی حال یہی ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ہے نا. تو اچھا ان کے بارے میں بس تھوڑا سا بتاتے اور ختم کرتے ہیں. ہاں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ یہ بھی قریش سے تھے. ہاں سیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے. یہ تھوڑے بس دو یہاں پر آپ کو نام یاد رکھنے پڑیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریشی تھے، قریش کے قبیلے سے تھے، اور ان کے قبیلے کا نام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب بھی کہتے ہیں، لیکن بنو ہاشم ہی رکھیں گے، بنو ہاشم. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ ہے ان کا نام تھا بنو تمیم. یاد رکھنا، کیونکہ بس ہم 4 خلفائے راشدین کا تو ایٹ لیسٹ نام قبیلے کا یاد رکھیں گے. سب قریشی تھے، ہاں سب قریشی تھے، ٹھیک ہے. وہ اس سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے باپ، ان کے یعنی ابا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابا، ان کا نام ابو قحافہ، یعنی ان کی کنیت ابو قحافہ، ان کا نام عثمان تھا، اور ماں کا نام سلمہ تھا. جاہلیت میں ان کا نام کیا تھا؟ عبد القعبہ تھا. کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبد القعبہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا. اب دیکھیں عبداللہ رکھا، لیکن ہم ابو بکر صدیق کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کہتے کہ بکر نام کا ان کے بڑے بیٹے کا نام نہیں تھا. وہ کہتے کہ وہ بہت مطلب بہت جاننے والے ایلیٹ لوگوں میں سے تھے، اسی لیے وہ ان کو بکر نے بڑا نا، اسی لیے بڑا کہہ رہے تھے. تو واللہ عالم، اتنا ہی بات آتی ہے، آپ کو ریسرچ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو ابو بکر سے ان کا کنیت پڑ گئی، یعنی ان کو نام جیسے ہم نے بخاری ان کی کنیت تھا نا ابو القاسم، تو قاسم یعنی بانٹنے والا، ویسا تھا نا، ان کے بڑے بیٹے کا نام نہیں تھا. اسی طرح یہاں پر ابو بکر صدیق ان کے کنیت ہے، لیکن ان کے بڑے بیٹے کا نام نہیں تھا. ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 مہینے چھوٹے تھے. یاد رکھنا 2 سال 6 مہینے چھوٹے تھے. بس چلے سلسلہ نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں
काब मुर्रा बिन काब जो आता है ना, उनसे वो जा मिलता है। कहते हैं कि उनकी माँ का भी मिल जाता है। कुरैशी थे ना, इन लोग का सब आपस में मिलता-जुलता ही था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी इब्न कसीर कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मालदार थे, याद रखना ये बहुत मालदार थे, आगे आएगा उनकी बातें। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपना माल दीन के लिए सर्फ कर दिया। एक मर्तबा एक मर्तबा तो सारा माल ही लेके आ गए थे, वो याद है ना? कब? जंगे आपको याद है वो क्या छोड़ आए थे घर, है ना? खाली अल्लाह और उसके रसूल को। जी। तो एक मर्तबा तो सारा कुछ लेके आए थे और वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों में से थे और उनकी बात लोग मानते थे और उनको उनको ना उनका इल्म भी बहुत ज़बरदस्त था और ख़ास करके अरबों की तारीख़ यानी अरबों की हिस्ट्री और उनके नसबनामे, यानी वो कौन से नसब से बिलॉन्ग करते हैं, वो सारा कुछ उनको इल्म था। लिहाज़ा जब कभी भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबलीग के दौरे पर निकलते, तो उन्होंने अपने इस इल्म से सारे बहुत से कबाइल को जानते थे और वो फ़ायदा भी देते थे और वो उनके हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील करते थे इन्हें तबलीग करने में और लोगों को बहुत अच्छी तरह वो हैंडल करते थे। कौन? अबू बकर सिद्दीक। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको हिजरत के वक़्त भी किसके साथ दिया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के का साथ दिया ना हिजरत के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसका इंतखाब किया और इतने बड़े टेंशन वाले पूरे सफर में एक साथ भी एक पल पल के लिए भी नहीं छोड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि आप ना यानी मैंने क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी, वो डामाडोल हुआ पहले यानी इंस्टेंटली हाँ। वो थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ गया, गौर-व-फ़िक्र करता रहा, लेकिन जब मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत दी, तो उन्होंने ना तरद्दुद किया, ना देर की, यानी एक लम्हे की भी देर भी नहीं की, एक लम्हे के अंदर ही फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी तस्दीक की और हर मौके पर की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व आला अस्हाबि व आला अज़वाजिहि व आला अहले बैतिहि व आला औलादिहि व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।